الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون مختصر حمد و صلاۃ بعد سامعین محترم، عمومی طور پہ جو ایام چل رہے ہیں انہاں کے اندر خطباء اور مقررین حضرات سیرت ابراہیم علیہ السلام خطبات اندر بیان کرتے ہیں۔ سیرت ابراہیم ایک ایسا موضوع ہے کہ اس سے
ایک نہیں کئی ایک پہلو نے لگ بھگ 15 دے قریب پہلو نے سیرت ابراہیم دے توحید باری تعالی ہے، معرفت الہی ہے، عظمت والدین بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے، اور مثالی شوہر بھی ہے، مثالی بیوی، مثالی بیٹا بھی ایک پہلو ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ 15 کے قریب پہلو میں صرف سیرت ابراہیم، لیکن میں اب تہاڈے سامنے سیرت ابراہیم دے وچوں جس پہلو دا ذکر کرنا چاہنا وہ پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کتنے مہمان نواز ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جڑی آپ کی بیٹھک سی نا، آپ نے انہوں چاروں پاسوں ہی کھڑکیاں رکھیاں سن، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اور جدوں بھی کھانا کھان بیٹھتے تے چارے پاسوں ویکھتے، جڑے پاسوں جڑا بندہ آندا نظر آندا انہوں بلا کے کہندے آؤ بھائی کھانا کھاؤ۔ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، اتنے مہمان نواز تھے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سپیشل آپ کی مہمان نوازی پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ ایک پورا رکوع قرآن کریم میں آپ کی مہمان نوازی پر نازل فرمایا۔ سورہ الذاریات ہے 51 نمبر سورہ 51، اور یہ آیت نمبر 24 تک کی 28، 29، 30 تک اس ساری آیات اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ میں ان آیات کو جمع کیتا ہے، انہاں کے غور کیتا ہے، تفسیر کو پڑھیا ہے، شروحات کو پڑھیا ہے، اور پڑھن تو بعد میں جو نتیجہ اخذ کیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات اندر اللہ نے سیرت ابراہیم دے تناظر دے اندر سانو 8 آداب دسے نے مہمان نوازی دے، 8 اصول بیان ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر بعون اللہ تعالی کوئی 8 آداب تہاڈے سامنے ذکر کی جان۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گوزاں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میری پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا تہاڈے تک اساں خبر نہیں پہنچائی اونا مہمانہ دی جڑے مہمان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑائے اللہ پاک دے برگزیدہ پیغمبر چنیدہ پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر خلیل اللہ پیغمبر اللہ دے نبی دے گڑ پرانے آ جانے قرآن کہتا اللہ تعالیٰ حدیث ضیف ابراہیم المکرمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مکرم مہمان آئے، بڑے ہی توقیر والے مہمان آئے، بڑے معزز مہمان آئے، تے مہمان آگے آئے قالوا سلاما آگے کہنے اے ابراہیم علیہ السلام دی السلام علیکم اے تو سانو مہمان نوازی دا پیغام ملیا۔ جدو بھی کسی بل مہمان جاؤ کسی بھی جگہ تے جاؤ وہ دے کھل جاندے اگر سب تو پہلے آگیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کسی دے گھر گئے ہو اگر وہ گھر تہاڈا رشتے دار آندا ہے اس گھر وچ تھانوں داخل ہون دی اجازت ہے، پھر بھی پہلے اجازت لاؤ، اجازت واسطے سلام آکھو، سلام کہہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ تے جے گھر جائے اس گھر اندر تھانوں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں، پھر اندر داخل نہیں ہونا، پھر دروازے کے کھلو گے دستک بھی دیو تے سلام بھی آکھو اللہ اللہ۔ جے گھر داخل ہونے والا نہیں سلام پھر بھی کہنا ہے، تے جے گھر جائے تو آگے رشتے دار آئے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، سلام پھر بھی کہنا ہے، حتیٰ کہ تسی اپنے گھر بھی داخل ہونا ہے سلام تو بغیر داخل نہیں ہونا۔ اے حکم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ نور اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ فرمایا ہے دنیا کے لوگوں جدو تسی اپنے گھر وچ داخل اپنا گھر تہاڈا اپنا گھر اپنے گھر وچ داخل ہونا ہے، تہاڈا اپنا گھر ہے وہ دے اندر داخل ہونے تو پہلا سلام آکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو فائدے ہونگے بلکہ تین فائدے ہونگے۔ سب تو پہلے اللہ پاک دا کہ اللہ دے نبی کا حکم منیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوئے گا سلام کہنا تیرے گھر وچ برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی۔
جائے گی۔ تیسرا پیدا کی ہوئے گا، پتہ نہیں تیری بیٹی کس حالت اندر بیٹھی ہے، پتہ نہیں تیری بہو کس حالت اندر بیٹھی ہے، پتہ نہیں تیری والدہ کیڑی حالت اندر بیٹھی ہے، سر تے دوپٹہ ہے گائے کہ نہیں ہے گا، اور مکمل احسن طریقے میں بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی۔ دروازے داخل ہو کے اچری سلام کہو گے، تھی سر تے دوپٹہ لے لے گی، بیوی سر تے دوپٹہ لے لے گی، ماں جی اپنے آپ کو درست کر کے کپڑے پہن جان گیاں، سلام ایک کہو گے فائدے کئی ہو جان گے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میں فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے جدو گھر داخل ہویا کر فقل سلام، سلام کیا کر، فائدہ کیے گا یکن برکتن علیکا وعلا اہل بیتکا، جدو تو سلام کہے گا، سلام تو کہے گا، اللہ پاک سلام دی برکت نال تیرے تے بھی رحمتاں دا نزول کرے گا، اللہ پاک تیرے اہل خانہ تے بھی رحمتاں دا نزول کر چھڑے گا۔ میرے نبی نے حضرت انس کو تعلیم دی، اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا میرا انداز کی گل ہے، حالانکہ حضرت انس نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے خادم ہیں، اللہ کے پیغمبر کے نوکر ہیں۔ اسی نوکروں کی کیویں بلانے، اسی کام کرنے والے کیویں بلانے، ان حساب لا لو نبی پاک کیویں بلانے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک کی بلانے فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، اپنی پنجابی زبان نہیں کر، اے میری پتری، اے میری پتری۔ میرے نبی کے میٹھی انداز اندر، کتنے پیارے انداز اندر کنوں بلاتے ہیں اپنے غلام نو، اللہ اللہ مہربان پیغمبر، مشفق پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، حریص علیکم پیغمبر، اونچیاں شاناں والا پیغمبر، جنگے کردار والا پیغمبر، سچی گفتار والا پیغمبر، اللہ اللہ میرے آقا دی شان نرالی ہے۔ مائی عائشہ جی فرماندیاں نے میرے آقا دی شان نرالی ہے، مائی عائشہ جی فرماندیاں نے کستوری نالوں بد کے کستوری نالوں بد کے نے میرے نبی دے قطرے پسینے نے، مد گلیاں دے وچ پھر پھر کی اسی کیتے نظار مدینے دے، گلیاں دے وچ پھر کی اسی کیتے نظار مدینے دے، اور جدوں بیت اللہ تے نظر پہلو پھر گئے میرے سینے دے، گلیاں دے وچ پھر کے اسی کیتے نظار مدینے دے۔ حاجی حاجروں جا رہے نال نالوں نظر سینہ ٹھنڈا کر دے گے، اور جڑے حج کرن نوں جاندے نے، اور جے اللہ سانوں بھی کرا دے اللہ اللہ، اور جڑے میرا حق میرا پاسپورٹ بھی تیار ہے تے ممی تیار ہے، دیر رب والوں دعا کرو اللہ ساریاں دیراں مکا چھڑے۔ اللہ جڑے حج کرن نوں جاندے نے، منہ منگیاں مراداں پاندے نے، اور جڑے حج کرن نوں جاندے نے، منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی خاتم ہوندے نے، سو رب دی خاتم ہوندے نے، دلوں حسد تے بغض تے کینے نے، گلیاں دے وچ پھر کے اساں کیتے نظار مدینے دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق
باقی کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون مہمان آئے ماں کے کہنے السلام علیکم لہذا جتھے بھی جانا مہمان بن کے تے انج نہیں جانا کئی بندیاں دی عادت ہے گھر اپنا ہی ہے لیکن کسی نوں دسدے بھی نہیں پوچھدے بھی نہیں بوا کھڑکاندے بھی نہیں تے بغیر بوا کھڑکان تو سیدھے ہی بھجے ہوندے نے تے سین جا کے سرپرائز 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 او گھر دا بوا کھلا ہوئے بغیر دسن پوچھن تو ڈنگر گھرے وڑدے نے بندے نہیں وڑدے گھر دا بوا کھلا ہوئے تے کوئی جناب ڈنگر آپ ہی بجائے گا انہیں کہڑا دسنا ہے اور بندے دس کے ہوندے نے ڈنگر بغیر دسن تو اور پتہ نہیں تو بندہ بننا ہے کہ ڈنگر بننا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراب ہونا کی آنکھیں ہے السلام علیکم حضرت ابراہیم نے کو کیا کیا قال السلام حضرت ابراہیم پیغمبر نے کو سلام دا جواب دیتا ہے یہ تو سانو مہمان نوازی دا دوسرا دن سمجھ آیا ہے جدو مہمان آئے مہمان کوئی بھی ہوئے جان دو بے تمی ٹھیک ہے نہ جان دو بے تمی ٹھیک ہے تاکو پہچان بے جا جائے تمی ٹھیک ہے پہچان بے جنا بے تمی ٹھیک ہے سلام دا جواب دینا چاہیے ہاس کے ملنا چاہیے مصافحہ کرنا چاہیے خطہ پیشانی نہ ملنا چاہیے ہو سکے تے سینے نال سینہ بھی لا لینا چاہیے یہ نہیں کوئی چاہتا ہے تے ہس کے ملنے ہاں کوئی جانتا ہے تے محبت نال ملنے ہاں تے جے کوئی جانتا نہیں تے پھر منہ کھلے کر لینے ہاں حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں سنو کائنات والےو جڑا تانوں جاندا ہے اونوں بھی سلام آکھیا کرو جڑا تانوں نہیں جاندا اونوں بھی سلام آکھیا کرو ہر کسی کو سلام کہنا ضروری ہے ہر کسی کو سلام کہہ کے بلانا ضروری ہے اللہ کا میں قربان جانا رب دے ذکر توجہ کرنا حدیث اے مہمان کی عزت ہے اے مہمان کا حق ہے جان والے کو پتہ ہو جتنے ملے محبت نہ ملے گل نہ ہے سنے نہ اللہ کا میں قربان جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید بخاری بدل گئے فرمایا من کانا بیوم باللہ من یوم الاخر فرمایا خالق من کریم سید بابو فرمایا جڑا بندہ اللہ کی آخرت تے ایمان رکھدا ہے اور چاہیے اپنے مہمان کی عزت کریا کرے اپنے مہمان کی توقیر کریا کرے احترام کریا کرے اللہ کا میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں خدیجہ نے بھلا کیا گیا ہے جب نبی پاک غار حرا کو آئے نا میرے پیغمبر گھبرائے ہوئے تھے ایک سائیکل نبی پاک علیہ السلام ماں خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا گیا فرمایا نے انکا لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف مقبا جسے اندر باقی خوبیاں نے اور پھر اندر یہ خوبی ہے کہ تسی مہمان کی عزت کرتے ہو تیرا بندہ مہمان کی عزت کرتا ہوئے اللہ ہو دی عزت کرتے ہیں اللہ بات کرتے بندے کو قریب آیا نہیں اور دن جدو حضرت ابوبکر صدیق مکے بارے مکے ہی جو کر دیتا ہے آپ جاندے پہنے اگو کافرہ تے کو سرکار ہے جدنا نمرودہ کے نائے وہ آپ کو بھر کے لے کے آیا دیکھی بیٹا ہے کوئی نہیں آکھیا انہا کرنا حضرت صدیق رو انہا کرنا تصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف ابوبکر صدیق جتنے تیرے اندر دوسری خوبیاں موجود ہیں وہ تیرے اندر بھی خوبی ہے تو مہمانہ کی عزت کرنا ہے تیرا بندہ مہمانہ کی عزت کرے
وطن نہیں کیتا جاتا وہ شہراں دے پنڈاں تے ملکاں وچوں کڈیا نہیں جاتا اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر بن حیوان فرماتے ہیں حضرت جابر بن حیوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پروانہ بنیا مہمان بنیا رات کا ٹائم ہے چراغ جلتا پیا ہوا لگی چراغ بند ہو گیا چراغ بجھ گیا جب چراغ بند ہویا نا تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ چراغ جلانا ہے تے دیکھا خادم سو گیا جنہیں چراغ جلانا سیا وہ خادم سو گیا آرام کردا پیا تے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ اٹھے نے چراغ جلان واسطے کہ حضرت رضا کہتے ہیں میں کہا جی امیر المومنین تسی بیٹھے رہو نا میں جانا میں جا کے چراغ جلا کے آنا یا فرماتے نے تو نہیں جانا تو ساڈا مہمان ہے تو ساڈا پرونا ہے تو نہیں جانا تو بیٹھ جا آپ کہہ رہے جا کے چراغ جلا کے واپس آئے نے تے واپس آ کے فرماتے نے اے رضا جدوں میں چراغ جلان گیا سا میں ادوں بھی عمر بن عبدالعزیز سا تے ہن میں جدوں واپس آ گیا نا ہن بھی میں عمر بن عبدالعزیز دا نہ جان لگیا مینوں کو فرق پیا ہے نہ آن لگیا مینوں کو فرق پیا ہے نہ جان لگیا میری عزت کم ہوئی ہے نہ آن لگیا میری عزت کم ہوئی ہے لہذا پتہ لگا بھائی تیری شان اونچی ہوئے گی تیرا مقام تو بھائی جتنا مرضی بتائیں لیکن تیرے کو مہمان آ گیا ہے عزت کرنا تیرے دل آتا ہے عزت کرنا تیرے دل فرض ہے مہمانہ کی عزت کریا کرو گا ایسا جانتا پچھلے ہفتے میں ایک ملا نو ملیا ملا تے بڑی جناب ہوتی پھوٹ پھائے ملا دی تے میں اٹھ کے ملن لگا بڑی عزت نال تے یقین جانو میں انج ملیا او دے ملن دل کوئی اینو نے ملنا جے بندہ کسے نو دھکاردا ہے جے بندہ کسے نو حقیر جاندا ہے میرا بڑا دل دکھیا میرا بڑا دل دکھیا تے پھر میں طالب علمی دور میں لکھیا ہے ایک شعر یاد آ گیا میں نے طالب علمی دور میں ایک شعر لکھا تھا انہی ملاؤں کے غلط غدیرے کی وجہ سے میں نے ایک شعر طالب علمی دور میں لکھا تھا ہاتھوں میں تسبیح زبان پہ اللہ اللہ راتیں گزرتی ہیں مسجدوں میں اور بستر ہے مصلی دلوں میں حسد رکھتے ہیں نہ جانے کیسے ہیں یہ ملا اور دعا کرو اللہ سے ملا من ہدایت عطا فرمائے اور بھائی تو بڑا ہوئے گا تو بڑا ہی بڑا ہوئے گا پر آن والا تیرے کو آ گیا ہے اور تیرے نال سلام لیتا پیا ہے تے خطہ پچھانے نال ملن نال تیرا کوئی دیکھتے نہیں جانا اللہ تو حضرت ابراہیم کا بڑا تو نہیں ہو سکتا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عزت نال احترام نال فرماتے ہیں کالا صدا حضرت تعریف نہیں کیتا انہوں پوچھا نہیں تسی کون ہو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے پہلے سلام کا جواب دیا پہلے احترام کیا پہلے توقیر کی فرماتے ہیں کالا سلام وعلیکم السلام جی آیا نو ساتھ بسم اللہ میری زبان اندر اپنی بولی اندر ساتھ بسم اللہ مرحبا بخیر ناگرے ویلکم ساتھ بسم اللہ جی آیا نو پہلے سلام دا جواب دیتا تے سلام دا جواب دین تو بعد پھر کی فرماتے ہیں قوم منکرون یار میں تنو جانتا نہیں تسی کون جے میں تنو پہچانتا نہیں تسی کون جے اندازہ کرو نا پہلے احترام کیتا بعد اندر تعریف پوچھیا اللہ تعالی تو پتہ لگا مہمان جانتا ہوئے تامی عزت کر مہمان نہ جانتا ہوئے تامی عزت کر اللہ تعالی بعد میں پوچھ رہے قوم منکرون یار میں جانتا نہیں ہوں تمہیں کون لوگ تو اللہ تعالی یہ تو سنو مہمان نوازی دا تیسرا اصول ملیا جدو بھی مہمان کیتے جاؤ نا اپنا تعارف ضرور کراؤ سلام دعا ہو گئی حال چال پوچھا گیا اپنا تعارف کرواؤ جی میرا نام فلاں ہے میرے والد کا نام فلاں ہے میں فلاں جگہ تو آیا فلاں پنڈ تو آیا فلاں شہر تو آیا میرے آن کا مقصد ہے میں اس گلوں تواڈے کول آیا ہاں اللہ تعالی تے یہ مہمان نہ کراوے تے تسی مہمان کو پوچھ لو نا بھائی جان کون ہو تہاڈا نام کی ہے آئے کتھوں جے کیڑے کام آئے جے مکمل ویریفیکیشن مہمان کی کرنی چاہیے مہمان دا پورا پتہ لانا چاہیے
بلکہ اج دے دور دے مطابق میں کہاں گا جدوں بھی تواڈے کول کوئی پرانا آوے سلام لو حال چال پوچھو حال چال پوچھن تو بعد ٹریفک بعد اندر کھولو ڈرائیو روم بعد اندر کھولو گھر دا گیٹ بعد اندر کھولو اونوں بٹھان تو پہلا اوندا مکمل تعارف کرو اوندا مکمل بایوڈیٹا لو اے نہ ہوے تسی گھر بار لو تے نقصان ہو جائے کیونکہ بڑے سارے اج کل دے پرونے نے اوندے مہمان بن کے جاندے ڈاکو بن کے اوندے مہمان بن کے جاندے چور بن کے اوندے مہمان بن کے جاندے لٹیرے بن کے اوندے مہمان بن کے جاندے قاتل بن کے اللہ ساری جماعت دے بہت بڑی آدمی دی گزرے نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایسی مہمان آئے تھے آپ ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو قتل کر دیا اس بات پہ جو بھی مہمان آئے پورا پتہ رکھیا گھر پروڑیاں دا پورا بایو ڈیٹا لیا گھر پروڑیاں دا حضرت حضرت ابراہیم فرماتے نے کون کرون کون ہو تم کہاں سے آئے ہو کیا کام ہے تمہیں کس گھر سے آئے ہو اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے کون منکرون اگے کیا ہے فراغ الی اہلہ حال چال پوچھ لیا سلام دعا کر لی تعارف کر لیا تے کرن تو بعد پھر کی کیتا پھر آپ مہمانوں کو الگ ہو گئے مہمانوں کو لے چھڑ دیتا فراغ الی اہلہ آپ چلے گئے الگ اللہ نوازے انتظامات کرنے واسطے یہ تو سانو چوتھا اصول مہمان نوازی کا بڑھیا مہمان گھر آ گئے نے ہاتھ چال ہو گیا ہے انہوں بٹھا دیو تے بٹھا کو نہ تدرا الگ ہو جاؤ نا تاکہ مہمان بیچارے اپنی تھکاوٹ دور کر لیں عموماً پرونا جدو آتا ہے نا تو اپنے میزبان تو شرماندہ رہتا ہے چج نال لیٹتا نہیں چج نال گل کردا نہیں منہ ہاتھ چج نال دھوندا نہیں فراغ الی اہلہ اپنے مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو تاکہ وہ فریش ہو جائے اپنے کپڑے درست کر لے تھوڑا نہا لے تھوڑا فریش ہو جائے اور تھوڑا جناب آرام کر لے سسکا لے آپ اس کے میزبان ہیں وہ آپ کی عزت و توقیر میں کچھ نہیں کر رہا اے نہیں کیونکہ پہرے دار بن کے بیٹھ رہو تھوڑی دیر میں بیچارے میں ریسٹ دیتے ہو اللہ میں قربان جانا توجہ کرنا اللہ کے دی وقار غور کرنا فراغ الی اہلہ حضرت ابراہیم پیغمبر پروڑیاں کو سیٹی ہو گئے پروڑے کلے ہو گئے پروڑے آرام کر لگ پے تے حضرت ابراہیم پروڑیاں واسطے انتظام کر لگ پے انہوں نے کھوانا کیے انہوں نے پلانا کیے انہوں نے ضیافت کیویں کرنی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر نے کیویں ضیافت کی تھی قرآن کہتا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین سیدنا حضرت ابراہیم نواب تے بھنے آیا بچڑا لے کے آ گئے بھنے آیا پرتکلف دعوت پرتکلف ضیافت اللہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ تو سانو مہمان نوازی کا پنجواں اصول مل گیا مہمان آ جائے نا اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے اچھے تو اچھی ہوتی ضیافت کریا کرو چنگے تو چنگی ہوتی ضیافت کریا کرو نا اللہ نے قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر پرونا آ گیا ہے میرے پیغمبر نے یہاں پرونا آیا ہے شام دا ٹائم ہے تے نبی پاک علیہ السلام کو پرونا آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر پیغام کلایا وہ دنوں دے اندر آپ دیاں 9 بیویاں سن 9 بیویاں آپ نے گھر پیغام کرایا ہاں بھئی مہمان آیا ہے کچھ کھانا چاہیے اگو پیغام آیا محبوب کھانا تے اپنے جوگا کوئی نہیں مہمان جوگا کتھوں آئے گا دوسرے گھر پیغام کرایا کھانا ادھر بھی کوئی نہیں تیسرے گھر پیغام کرایا کھانا ادھر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اپنے 9 گھراں وچوں پتہ کروایا اپنا کھانا کے دور دی گل مہمان جوگا کھانا بھی کوئی نہیں اللہ یہ ہے کون یہ پوری کائنات کا محبوب پیغمبر یہ رہبر ہے پوری کائنات کا یہ رہنما ہے پوری کائنات کا یہ
مالک ہے پوری کائنات کا ایتھے جے کول باڑی دی کرسی آ جائے نا اللہ جاندا او دیاں جیڑیاں بھی کھول رہندیاں نے او دیاں تیاریاں دیکھیاں بھی بھریاں رہندیاں نے او دے پڑوسے دی دانے نال کھول رہندے نے او دے گھروں مکدا ہی کوئی کھاتی جاندا ہے ادھر پوری کائنات دا سردار پیغمبر ہے تے گھر وچ اپنے جوگا کھانا کوئی نہیں مہمان جوگا بھی کھانا کوئی نہیں واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خاطر کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بولیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے دکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ کا نوکر کھانا کوئی نبی کریم فرماتے ہیں بھئی ہے کوئی ساتھی جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے سیدنا حضرت مطلع انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا نال لے گئے گھرے بیٹھ کے بٹھایا تے گھرے جا کے آپ کی زوجہ محترمہ نے کہہ رہے ہیں کرمائیے نبی پاک کا رونا ہے تو بڑی ڈالی لگی تے مینوں بھی بھوک لگی تے چھیتی چھیتی کھانا لا جو تو مسکرا کے کہندی ہے میرے سیدیاں سائیاں گھر وچ کھانا تے صرف ایک بندے دا ہے صرف ایک بندے دا کھانا گھر وچ موجود ہے بچیاں نے بھی کھانا ہے میں بھی کھانا ہے تسی بھی کھانا ہے تے ہن پرونا بھی آ گیا ہے انہیں بھی کھانا ہے پر کھانا ایک بندے دا ہی گھر دے اندر سبحان اللہ وہ کیسے لوگ تھے وہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے دیکھیا جے مہمان نوازی کنوں کہندے نے ضیافت کنوں کی جاتی ہے اے نہیں کیا اگے گھر ایک ڈنگ دا کھانا ہے تے روٹی پوری نہیں ہوندی تو آندا ایک مولوی اور نال لئی آیا ہن تینوں جاواں تیرے بال میں جاواں کہ مولوی جاواں یہ بھی تو ہوتا ہے کہیں گھراں دی باڈی لینگویج انجی بھی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا ذرا فرمان لگیاں سیدہ ام سلیم کرمانا پریشان ہونے گل کوئی نہیں آپ ایک کام کر لینے میں ہڈیاں رکھ دنیا چلے دوتے تھلے پانیاں تے بچیاں میں بٹھا لینے اپنی گودی کے اندر بستریاں تیرے ٹانگے ان کر کے تھپیاں دینیاں نارے کہنیاں پترو کھانا پکدا پیا ہے ان طرح کے بچے سو جان گے جدو بچے سو جان گے وہی دن جناب بچے سو جان گے نا تے میں دسترخوان تے جا کے کھانا لگا دیاں گے کھانا دسترخوان تے لگ جائے گا تسی بیٹھ جایا جے نال کیونکہ پرانے نے ہونی دیر تک کھانا نہیں جن دیر تک میزبان نے نال نہیں بیٹھنا لہذا تسی بھی نال بیٹھ جانا ہے اللہ 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 تے تسی کھانا نہیں کھانا تے کھانا کھاؤ گے تے کھانا تے مک جائے گا کیونکہ کھانا صرف ایک بندے دا ہے اچھا انہوں نے دور کرنا ہے کھا میں کی کراں گا مانگیاں نے ایڈا بھی حل میرے کو موجود ہے جدو کھانا شروع کرو گے نا جب میں دیا روشن کرن دے بہانے درست کرن دے بہانے آواں گے جب میں دیوا بند کر دیواں گی چراغ گل کر دیواں گی اندھیرا ہو جائے گا نظر کچھ نہیں آئے گا تسی ایویں ہاتھ لے کے جا جے چنگیڑ وال ایویں کے داموں وال لے جا جے ایویں منہ ہلائی جایا جے نبی پاک دا پرونا سمجھے گا کھانا کھاندا پیا ہے نبی پاک دا پرونا نہ جتے کھانا کھا لے گا نالے اللہ دے نبی دا پرونا کھانا کھا لے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے اللہ دا بھی راضی ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تے محترم
کھانا لگا دیتا گیا دسترخوان تے کھانا لگ گیا ہے آئینہ دیوا بند کرن دے بہانے دے جناب درست کرن دے بہانے دیوا بند کر دیتا حضرت ابو طلحہ کر کے ہاتھ لے جاندے نے تے بیٹے منہ بلند لے کر کے جاندے منہ ہلائی جاندے نے نبی پاک دا پرونا کھانا کھا دی جا رہی ہے وہاں دھن کے کھانا کھا لیا شہروں کے کھانا کھا لیا جدو کھانا کھا لیا نا یا رات گزاری صبح کا ٹائم ہویا کتنے عظیم لوگ نے کتنی عظیم بیوی ہے جنہیں اپنا فکر ہی نہیں کیتا اپنا نا ہی نہیں جان دیتا اپنا نا ہی نہیں جان دیتا اپنے بچیاں کو بھی سلا دیتا ہے اپنے خامد نے بھی ٹینشن وچ نہیں پایا اپنے مہمان دی عزت نہیں کیتی ہے قدر کریا کران والے پراؤنیاں دے جڑا تیرے گھر مہمان آیا ہے وہ تیرا کچھ نہیں کھان آیا اپنے مقدر دا کھان آیا ہے اللہ میں قربان جانا کھانا کھا لیا رات لگ گئی صبح نبی پاک علیہ السلام دے خدمت اندر آ گئے حضرت ابو طلحہ دوروں نبی پاک کو نظر آئے اجے دوروں نبی پاک نے دیکھی آئے اللہ دے نبی دوروں نے کہ مسکراہٹ لگتا ہے حضرت ابو طلحہ میرے نبی کے قریب آئے کہتے ہیں محبوبہ مسکران دے گا تو پہلے بتا کیے میرے آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ اور میں کیوں نہ مسکراواں راتی جڑا کام تو تے میری بیوی نے کیتا ہے تانوں میں کہتے عرشاں تے بیٹھا رب بھی مسکرا رہا ہے اللہ پاک بھی مسکرا رہے ہیں اے ابو طلحہ جدو تیری بیوی بچیاں سلا رہی سی جدو تیری بیوی ٹیبل تے کھانا لگا رہی سی جدو تیری بیوی دیا بجا رہی سی وہ جدو تو بھی نہیں موالت لگا کے منہ ہلاندا پیاس ہے تسی یہ سارے کام کرتے رہے ہو اللہ پاک تواڈے کماں دا قرآن بناوندا رہیا ہے اللہ پاک تواڈیاں کاماں دا قرآن بنایا ہے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قرآن بن گیا ہے تو آج مہمان نوازی کا قرآن بن گیا ہے قیامت تک پڑھیا جائے گا قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا کہ مہمان کی توقیر سے عزت ہے نہیں کرنی چاہیے اللہ سامنے بھی توفیق دے آمین اچھی آمین اے نہ وے پرانا بوے کیا کہ فون کرے ہاں جی چودھری جی میں آج تو آجے مہمان تے تسی گھر دے پچھلے کمرے وچ بیٹھ کے آکھو میں تے اج ملتان ہے نہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا سیدنا حضرت ابراہیم دنیا بچڑا پورا بچڑا ہی کو چھڑیا ہے جب جناب پارٹی کیوں بنایا ہے اور سونے طریقے نہ بروس کیتا ہے جناب لیا کر کو نام دے رکھ دیتا ہے قرآن کہتا فجاءت عجل سمین موٹا تازہ تے بچڑا بنیا آیا پارٹی کو کیتا نہ دے کے جا کے رکھ دیتا ہے وہ کھانے والے کدی دیکھنے کدی حضرت ابراہیم دے منہ وال ویکھن حضرت ابراہیم ہونا دے منہ وال ویکھن اللہ میں قربان جاواں فقربہ الیہم میں کھانا بھرتے نے انہاں دے نیڑے کردے نے انہاں دے قریب کردے نے ایتھوں کہ سانو مہمان نوازی دا قلب لگ گیا مہمان نوں کلیاں نوں بٹھائی دا بلکہ آپ نال بیٹھدا ہے تے آپ نال بیٹھ کے بہتا کھائی دا نہیں بلکہ مہماناں نوں کھلائیدا ہے انہاں نوں کھلائیدا ہے جی چاول دو جی ایسی بڑی چل لو جی اے بڑی چیز کھا جی سارے محترم شیخ لیا کے صاحب اللہ پاک نوں سیب دے ادھر کی جانو اے انجی کردے نے انجی سانوں کھانا کھلاندے نے میرے محترم بھائی زید صاحب بھائی عمر صاحب بھائی عمر صاحب انجی سانوں کھانا کھلاندے نے اے کھاؤ جی اے کھاؤ جی اے کھاؤ جی میں نہیں کرنا فقربہ الیہم اے کھاؤ جی اے تسی تو نہیں کھا رہے میں تانوں ڈال کے دیواں میں تانوں ڈال حضرت ابراہیم نہیں کر رہے اللہ کئی بڑوں نے کئی میزبان بڑے نہیں ہوتے ہیں پھر چنگی طرح یاد ہے اسی جلسے میں گئے نا تو اتنے جناب کھانا کھا رکھے تو وہ نا
پلیٹ چ پیسن انگور تے میزبان سارے سامنے بیٹھا سارے نال ایک بیچارا منڈا گیا نا نہیں لینا انہیں نا ایک گچھا چک لیا انگوراں دا تے جدوں انہیں گچھا چکیا نا تو سامنے میزبان کیا لگا ایک گلے کسی مہمان نہیں ہوگا نہیں آنا ہے انہوں نے کھانا ہے انہوں نے کھانا ہے میں بڑا پریشان ہوا حیران ہوا میں یار تو نویں ایک درجہ جبر بڑھ گیا ہے اللہ 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 نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کرنا بہو الیہم سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر نے نیڑے نیڑے کر دے کھاؤ جی تسی کھاؤ جی اے پیس لو جی اے جناب فلانی چیز لو جی اللہ اللہ میں قربان جاواں او تے ہاتھ بھی نہیں لاندے کھانا تے دور دی گل ہے او کھانا دور دی گل ہے حضرت ابراہیم دے منہ والی ویکھی جاندے نے آپ دے جرم پر ویکھی جاندے نے آپ فرماتے نے اللہ تاکلون کھاندے کیوں نہیں یارو کھاندے کیوں نہیں یارو میں تواڈے واسطے سپیشل وقت جناب سپیشل تواڈے واسطے بچڑا لے کر کے آندا کیوں نہیں کھاندے پے جے اللہ نہ ہو کہ کہنے ابراہیم پیغمبر سکھائیے کیویں اسی کھا سکدے ہی نہیں پر میں کھا کیوں نہیں سکدے اکے دکھائے تو آپ نہیں سکدے اسی تو بشراں وچ نوریاں تو بشراں وچ نوریاں بجاؤ تو بشر ہوئے وچ نوری ہوگی وہ کھاندا بولنے نہیں کھاندا ہی نہیں ہمیں کو بچڑا پورا پکیا پیا تو بشر نے وچ نوری نے کھاندے نہیں قرآن میں کیا سنا یاد ہے اللہ اللہ میں قربان جانا اسی کھائیے کہ نہیں اسی کھا سکتے ہی نہیں یہ ساری خوراک ہی نہیں یہ ساری غذا ہی نہیں تو کسی تو بچنا وچ نوریاں اللہ اللہ میں قربان جانا سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اس تو پہلا نا حضرت ابراہیم پیغمبر تھوڑا جا گھبرا گیا کھاتا نا قرآن کہتا پاؤ جیسا مینوں خیفا حضرت ابراہیم تھوڑا جا گھبرا گیا تو نہیں کھاندے پے مفسرین فرماتے ہیں گھبرانے کی اصل وجہ یہ تھی اس دور میں جس گھر کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا نقصان پہنچانے والے اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے جس گھر کو نقصان پہنچانا ہے جنہوں لٹنا ہے جس گھر کو مادہ گھاٹا کرنا ہے اس دور میں ڈاکو تے چور تے ڈکیت اس گھر کا کھانا نہیں سر کھاندے اور میں میری کہہ دو اس دور کے ڈاکو ڈکیت ہندے ڈکیت سر پر ہندے غیرت مند سن ہندے چور سر پر ہندے غیرت مند سن ہندے ڈاکو بھی نے ڈکیت بھی نے بغیرت بھی نے بہجا بھی نے کمینے بھی نے اس دور کے ڈکیت مبشرین نے لکھا آپ تصویر میں پڑھ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے جب پریشان ہوئے کنا ساری گل کھولی انہاں کیا نام دے پیغمبر سکھا نہیں سکتے تو کسی دوری ہو تو بچرا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تے دی وکارے کہ چلو نال لڑکی دی ایک گل پر سمجھا دے جائیے اور دیکھو نا اے دیوار ہے ادھر بیٹھ کے ادھر حضرت ابراہیم پیغمبر دا گھر ہے ادھر وہ بیٹھے نے تو بشر نے وچ دوری نے ادھر حضرت ابراہیم پورا کٹا پہ کوندے نے پچھڑا پہ کوندے نے سیدھا پہ کردے نے تیار پہ کردے نے پروش پہ کردے نے ادھر ایک دیوار دا درمیان اندر فاصلہ ہے ادھر بیٹھے نے یہ ہے وہ تو بشر نے وچ نوری نے لیکن نہ پتہ ہی نہیں لگ سکیا کہ دیوار دے پرلے پاسے کی پیا ہوندا ہے دیوار دے پرلے پاسے حضرت ابراہیم پیغمبر ایک پورا بچڑا کوئی جانور ہے مجھے پتہ ہوندا حضرت ابراہیم روک دے دے اللہ دے نبی یہ کام نہ کرو سی تے کھانا ہی نہیں بس کھا سکتے ہی نہیں دیوار دے پرلے پاسے کی ہوندا پیا نوریاں نوں پتہ لگا بولتے کیا نہیں پتہ نہیں پتہ لگا یہ بھی کیا سنو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول بیٹھے رہے سلام بھی دیا جواب بھی دیتا گلاں باتاں بھی کیتیاں حضرت ابراہیم پیغمبر دے سامنے بیٹھے نے نبی بھی نے خلیل اللہ بھی نے جد الانبیاء بھی نے لیکن رب دے نبی کو پتہ نہیں لگا آئے میرے سامنے بیٹھے نے تے بندے نہیں ہے تے بشر نے وہ بشر نہیں ہے تے نوری نے اللہ اللہ میں قربت سیدہ مریم علیہ الرحمہ سامنے نوجوان کھڑا ہے نوجوان کو گھبرا دے کو دیا نے کون ہے تو کیوں آیا ہے وہ کہتا میں بندہ نہیں میں تے نوریاں سیدہ مریم کو پتہ ہی لگا میرے سامنے کون کھڑا ہے اللہ
کہ ماں مریم کی پرورش ایک نبی نے کی تھی ہے، ماں مریم نے ایک نبی کی پرورش کی تھی ہے، لیکن اس کے باوجود ماں مریم کو پتہ نہیں لگا۔ ایک نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک فرماتے ہیں قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سونیا لوگوں کہتے ہو میں غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، میرے نبی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ ماں مریم غیب نہیں جانتی، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اے فرشتے پوری غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تے ہے بھی کلا، اللہ تے توکل کھڑیا کر۔ آجے بندے لگے پھر دینے ہاتھ بخا کے نہیں کر دینے ہیں جی، ہاتھ دیاں لکیراں تو سارا کچھ ہی دس دینے ہیں۔ اے سب ڈرامے بھائی جان، اے سب مداری نے، انہاں تو کسے دے مگر لگن دی لوڑ کوئی نہیں۔ جو منگنا ہے رب کو منگیا کر، تے رب سارے کام کر دائی۔ اپنی یاریاں، اپنا تعلق، اپنی دوستی اپنے خالق نال جوڑ لے، اپنے مالک نال لگا لے۔ یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا، ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا۔ چھٹ رب نو تو بوہے بوہے لائیاں یاریاں، چھٹ رب نو تو بوہے بوہے لائیاں یاریاں، بھولو رب تے رسول دیاں گلاں پیاریاں، بھولو رب تے رسول دیاں گلاں پیاریاں، پتا رب دی توحید دا نہ توڑ بندیا، یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نہ گھبراؤ نا، پریشان نہ ہو، اسی نوریاں تانی کھاندے نات لے گئے باروت جیسا میں مخیفہ فَدَخَلَ الَّذِي رَائِنُ گیا دلار کہنے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کو بشارت دے دیں، ابراہیم پیغمبر اسی طرح بشارت دے دیں اللہ پاک نے تانوں بیٹا دینا ہے۔ اللہ اللہ اتھوں نہیں سبق ملتا ہے کہ آپ کو سنا دیں یہ تو سبق ملتا ہے پرانے نو بیلیا نہیں جانا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی لے کے جانا چاہیے۔ خوشخبری پہلے دن وہ بیٹے نہیں آئے، خوشخبری لے کے آئے، پیغام لے کے آئے۔ ابراہیم پیغمبر گھبرانا نہیں، پریشان ہونا سی ہے دوریاں، بچڑا پیو ہے جڑا پک گیا ہے، لیکن اسی دعا جواب تے بشارت لے کے آیا اللہ پاک نے تانوں بیٹا عطا کرنا ہے۔ جب جاؤ نا کچھ لے جایا کرو، کوئی 2 کلو آم لے گئے، جناب کوئی 2 کلو آلو لے گئے ہیں، جدھر جاؤ نا کچھ لے کے جایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت وچوں سبق ملدے نے، 2-4 گھنٹہ دی اندر کچھ نبی پاک علیہ السلام نے بھی آداب سکھائے ہیں، وہ 4 آداب کو ذکر کریے گل مکائیے۔ حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا ہے جدو کتے مہمان جاؤ نا، مہمان تو اج سامنے لے آ کے کھانا رکھ دے وے، جویں دا ہوے کھا لو، نہ دل کرے تے نہ کھاؤ، لیکن کھانے وچوں عیب کڈنا جائز نہیں۔ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، کبھی نہیں فرمایا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، نا 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 نا، کھانے وچوں عیب کڈنا جائز نہیں۔ ہاں تسی کھا سکتے ہو کھا لو، نہیں کھا سکتے ہو چھوڑ دیو، کیا تو میں نہیں کھانا میری طبیعت نو برداشت نہیں، کوئی حرج نہیں کیا دے، لیکن کھانے جو ہے وہ کرنا درست کوئی نہیں۔ اللہ تے جی بکاری بھی کروے اگلا روٹ کے رائے جدو کھانا کھا دونا مہمان میزبان نے تو آگے کھانا رکھیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق انہاں کو اجازت کی دی ہے، تسی کھائیے، کھانا کھان تو بعد بیکار مارتے مارتے اٹھ نہ جاؤ بلکہ انہوں دعاواں دیو اللہم اسقی، اللہ پاک تینوں بھی کھلائے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اللہ جنہ سانوں کھلایا ہے تو انہوں کھلا دے، اللہ جنہ سانوں پلایا ہے اللہ تو انہوں پلا دے۔ افطر عندکم الصائم، بھائی جان تیرے کو روزے دار کے روزہ افطار کرن، اللہ تیرے روزیاں میں برکت پا دے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ جب انہیں کھانا کھلایا اللہ پاک اس میں برکتوں کا نزول فرما دے،
اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تیری غلطیاں معاف کر دے۔ کھانا کھا کے بھج نہ جایا کرو، دعا دیا کرو نا، یہ تہاڈا میزبان ہے جنہیں تہاڈے ہاتھ انتظام کیتا ہے۔ تیسرا اصول نبی پاک نے سمجھایا ہے، اللہ تے محترم کھانا کھا لیا، کھانا کھان تو بعد ہن جناب اپنی کام کی گل نہیں کر لئیے نا، لاؤ بھی بیٹھی ہے، کئی پرانے ایڈے بھارے ہو جاتے چاہتے ہی نہیں، سیف السکین نہ بنو، بھارے نہ بنو اپنے میزبان پہ۔ کھانا کھا لیا ہے، کام کی گل ہو گئی ہے، روڑا ہو گیا ہے، ہن جانا چاہیے، اپنے میزبان نو ریسٹ دیو، وہ بھی بیچارہ کوئی کر لے۔ سیف السکین نہ بنو، کسی تے بھارے بن کے مہمان نہ بنو۔ یہ ہو گیا تیسرا تے چوتھا اصول تے بات ختم۔ اللہ تے دی بندار اور جدو مہمان جان لگا ہے تے میزبان میں نہیں چاہیے اے جو میزبان کو باہر نکل کے کھڑا کنڈی لا کے چلنا اے نہ کرو، اودے نال جاؤ، اودے نال بڑی تک نال جاؤ، بڑی تک نال جاؤ یا باہر تک نال جاؤ تے نال میں جناب ودا کرو، نال دعا دیو استغفر اللہ دینک و امانتک و خواتیم مالکا۔ اللہ بھائی میں اللہ نے شکر کیا کرنا، اللہ تیری امانت کی حفاظت کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرے خیر بھی اتنا لے جائے دعا دیو ایک کا بار کر کے کنڈا نہ جانے کے مغرو لکھانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک سیدنا نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات کے سردار پیغمبر سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی پاک نے یمن کا گورنر بنایا۔ آخری بات گورنر بنا کے تے حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھا کے تے سواری کی مہار پھڑ کے نبی پاک نال نال چلے جا رہے۔ سبحان سبحان نال نال نبی پاک چلے جاتے ہیں، نا فرماتے ہیں استودع اللہ دینک وامانتک وخواتم ملکا۔ معاذ میں تے اللہ دے سپرد پیا کرنا، تے نال فرمایا معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے تے تیری میری ملاقات نہ ہوئے، ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے تے تیری میری ملاقات نہ ہوئے۔ حضرت معاذ دی ٹیکاں نکل کے نہ رون لگ پے، نبی پاک دی جدائی نے روا دیتا، مدینے کی جدائی ڈروا دیتا۔ حضرت معاذ رون لگ پے، اللہ تعالی رکھے دے، اللہ جانتا ہے آج بھی مدینے کی جدائی کی کیفیت ہے۔ جدو بندہ مدینہ چھوڑتا ہے تو بندے دا دل اپنے اختیار اندر نہیں لیتا، اکھاں ڈل پیندیاں نے تے نبی پاک دی مسجد نبی تے ٹک جاندیاں نے، تے جدو کوئی مدینہ ویکھ کے آندا ہے تے کہتا ہوں کول بٹھائیے اودے کول مدینے دیاں گلاں سنیے۔ اے مدینے کے دائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں نہ سنا، بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا، بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں
طيبا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم